حضرت عمر دن کے وقت تخت حکومت پر بیٹھتے تھے۔ ان کا تخت کوئی سونے کا نہیں تھا، وہ مسجد نبوی کی ایک چٹائی تھی جس پہ وہ سارا دن بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور لوگوں کے مسئلے حل کرتے۔ سارا دن لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے بعد رات کے وقت وہ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے لیے نکل جاتے کہ لوگوں کا حالات معلوم کر سکیں، لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک گھر دیکھا انہوں نے، اس گھر سے دھواں نکل رہا تھا۔ حضرت عمر نے جا کے دیکھا اور بڑھیا سے پوچھا کہ بچے رو رہے ہیں، تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بڑھیا نے کہا کہ بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، بچے جب کھانا مانگتے ہیں میں ہنڈیا میں پتھر ڈال کے نیچے سے چولہا جلا دیتی ہوں، پتھر جلتے رہتے ہیں اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسی انتظار میں بچے سو جاتے ہیں۔ میں 3 دن سے ان کو کھانا نہیں دے پائی ہوں، اسی لیے عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ان کا کلیجہ پھٹنے کو آ گیا۔ وہ اسی وقت اسی پیروں سے واپس مڑے، اپنے بیت المال میں آئے۔ وہاں انہوں نے سارا سامان کھانے پینے کا اکٹھا کیا، گھی کے کنستر، آٹا، مرچ، مسالہ جات، سب کچھ ایک بوری میں ڈالی اور اسے اپنے کندھے پہ ڈالا۔ ان کا ایک خادم اسلم ان سے کہنے لگا کہ یہ آپ بوری مجھے دے دیں، میں آپ کا یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ ان کے خادم نے کہا کہ قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے کہ آج مجھے میرا بوجھ اٹھا لینے دو۔ حضرت عمر بیت المال سے نکلتے ہیں، آٹے کی بوری اٹھائے اور گھی کا کنستر اٹھائے اور تمام چیزیں اٹھائے۔ بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ بڑھیا جب دیکھتی ہے آٹے کی بوری اور گھی کا کنستر اور باقی چیزیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اسے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی آٹا گوندو اور کھانا بناؤ۔ بڑھیا آٹا گوندتی ہے اور حضرت عمر سبزی کاٹتے ہیں۔ بڑھیا چولہا جلاتی ہے، چولہا بار بار بجھنے لگتا ہے۔ حضرت عمر نیچے جھک کر چولہے کو پھونک مار کر اس کی آگ کو جلاتے ہیں اور ہنڈیا بنواتے ہیں ساتھ میں۔ کھانا بن جاتا ہے۔ اب بچوں کے کھانے کی باری آتی ہے تو بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اتنی سکت نہیں کہ کھانا کھا سکیں۔ حضرت عمر ان کا دل لگانے کے لیے نیچے زمین پر جس طرح بکری کا بچہ بیٹھتا ہے اس طرح سے بیٹھتے ہیں اور بچوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ بچے کھانا کھا سکیں۔ حضرت عمر سوچتے ہیں کہ آج میں بچوں کو اتنا ہنساؤں گا کہ بچے دل میں سوچیں گے کہ عمر جتنا رلایا ہے آج ہنسانا بھی پڑے گا۔ بچے حضرت عمر کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضرت عمر بڑھیا سے کہتے ہیں میری بہن عمر کو معاف کر دینا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ تم اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر بہت مصروف ہے، عمر کو بہت کام دیکھنے ہوتے ہیں، وہ تیرے گھر سے بے خبر رہا، اس کو معاف کر دینا۔ بڑھیا نے کہا نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، قیامت کا دن ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا، میں اس سے سوال کروں گی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو بچوں کی طرح رونے لگے۔ بڑھیا سے کہا کہ آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ وہ بڑھیا نے کہا کیا تم ہی عمر ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں ہی عمر ہوں، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے کہ قیامت کے دن تم میرے سے حساب نہ لینا، آج ہی کہہ لے جو مجھے کہنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا رہا تو اس کا بھی حساب میرے سے لیا جائے گا۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے کہ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بچپن کی ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی تھی؟ حضرت عمر نے کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں سیدھا کرو، میں انہیں آگے والے کو سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والے کو سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا، مجھ سے تب 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ تب میرے باپ نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے کہا ایک زمانہ وہ تھا جب مجھ سے 5 اونٹ کھڑے نہیں تھے ہوتے لائن میں، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ شرق سے لے کے غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں تھے ہوتے۔